ایک بوڑھی عورت، ماشاءاللہ اس کے 5 بیٹے تھے، غریب فقر، اس کی خواہش اور تمنا تھی کہ میں کسی طریقے سے حج کروں۔ اللہ کی تعالیٰ کی ایسے مرضی تھی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہتے تھا، اس کا قرآن اندازی کے اندر نام نکل آیا۔ ماں نے کہا بیٹا تمہاری شادی ہونے والی ہے 2-3 مہینے کے بعد۔ اس نے کہا جا بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، تو نے مجھ کو حج کروایا ہے۔ اور اچانک ایک حادثہ ہوتا ہے، حرم کی تاریخ کا انتہائی اندوہناک واقعہ۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا، خوشی ہوگی کہ یہ معاوضہ جو تھا وہ جو اس کے بیٹے نے حج کے اوپر خرچ کیا تھا اس سے 7 گنا زیادہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ ہے اطاعت والدہ، اپنی والدہ کی اطاعت فرما برداری، اس کو خوش، اس کو راضی، خوبصورت واقعہ الجزائر کے اندر پیش آتا ہے۔ عزیز، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے کہ میری والدہ، آپ تمام جتنے ناظرین ہیں، ہماری سب کی ماں، ان کے باپوں، سب کی خواہش جو تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ حج کر لیں۔ حج کے کتنے ہی قصے اور واقعات ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا ہی منفرد اور میں کہہ سکتا ہوں کہ عجیب بھی ہے۔ بہرحال عزیزو، یہ 2014-15 کی بات ہے۔ الجزائر کے اندر ایک بوڑھی عورت، ماشاءاللہ اس کے 5 بیٹے تھے، غریب فقر، لیکن حج کی تمنا تو ہر مسلمان کے دل میں ہے نا۔ لو جی، اس کی خواہش اور تمنا تھی کہ میں کسی طریقے سے حج کروں۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ الجزائر سے مکہ مکرمہ حج کے لیے آنا خاصا آسان نہیں ہے کہ بھئی ایسے ہی آ جائے آدمی، اس کے لیے بہت سارا سرمایہ چاہیے۔ لیکن اماں تھی، اس کے دل میں شوق آیا۔ لو جی، اس نے کیا کیا، پیسہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اس نے درخواست دے دی۔ اور اس وقت ہوتا کیا تھا، اور غالباً آج بھی ہوتا ہے، بہت بیشتر اسلامی ملکوں کے اندر قرعہ اندازی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں پر کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ پہلے بھی قرعہ اندازی، اس کے اندر قرعہ اندازی کے اندر آپ کا نام آ گیا ہے تو پھر آپ باقاعدہ حج کی درخواست دیں گے، پیسے جمع کروائیں گے اور پھر اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے۔ لو جی، اس خاتون نے بھی، اس نے بھی قرعہ اندازی کے اندر حصہ لیا، درخواست دے دی قرعہ اندازی۔ اور اللہ کی تعالیٰ کی ایسے مرضی تھی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہتے تھا، اس کا قرعہ اندازی کے اندر نام نکل آیا۔ لو جی، جیسے اس کا نام لکھا، لوگوں نے اس کو مبارکباد، بچیوں نے خوشیاں منائی، اماں کا حج کے اوپر قرعہ اندازی میں نام نکل آئی ہے، اماں ہماری حج پہ جا رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بیچاری کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ بہرحال اس نے کیا کیا، اس نے اپنے 5 بیٹے کو بلایا، ماشاءاللہ جوان گبرو، کچھ کی شادی ہو چکی ہے، کچھ کی شادی ہونے والی ہے۔ اور کہا بیٹو میری بات سنو، تمہیں تو خبر مل ہی چکی ہے کہ میرا الحمدللہ قرعہ اندازی میں نام نکل آیا ہے اور میں انشاءاللہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اب میرے تم 5 بیٹے ہو، ایسا کرو کہ جاؤ اپنے اپنے طور پر جا کے کوشش کرو، جدوجہد کرو، پیسے میرے لیے اکٹھے کرو تاکہ میں حج کروں۔ انہوں نے کہا اماں بسم اللہ۔ عربوں کا طریقہ ہے وہ ایسے ناک کے اوپر ہاتھ رکھے، اماں بالکل ہم آپ کی بات مانتے ہیں، بالکل بسم اللہ، اکٹھا کرتے ہیں۔ لو جی، چلے گئے اپنی اپنی تائیں، انہوں نے جدوجہد کوشش شروع کر دی، لیکن ہفتہ 2 ہفتے گزرے، وہ سارے بیٹے پھر اکٹھے ہو گئے اماں کے پاس۔ ہاں تو نے کو اکٹھا کیا ہے، تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا اماں کچھ نہیں ہے۔ عزیزو، ان میں تیسرے نمبر کا جو بیٹا تھا وہ کئی سالوں سے اپنے شادی کے لیے حق مہر اکٹھا کر رہا تھا، پیسے اکٹھا کر رہا تھا شادی، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہاں جی، کئی سال کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ادھار۔ یہ جو نوجوان تھا، اس کا تیسرے نمبر کا بیٹا، وہ بھی بڑی مشکل سے، اور اس کی 2 مہینے کے بعد شادی۔ اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی جو ہیں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے کمرے میں گیا، اس نے جتنا پیسہ تھا جو اس نے اپنی شادی کے لیے اکٹھا کیا ہوا تھا، اس نے لا کے اپنی ماں کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے کہا ماں یہ تمہارے حج کے پیسے پورے ہیں، جا کے تم حج کرو۔ ماں نے کہا بیٹا تمہاری شادی ہونے والی ہے 2-3 مہینے کے بعد، اور وہ لوگ جو ہیں
جن سے ہم نے لڑکی رشتہ لیا ہوا ہے وہ انتظار میں ہے. اس نے کہا اماں بات سنو، شادی ہوتے رہے گی، اللہ تعالیٰ اور کوئی بندوبست کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، تمہارا قرآن اندازی کے اندر نام نکلا، جاؤ جا کے تم حج کرو. ماں نے بتیرا، اس نے کہا نہ. اس نے پیسے پکڑے بیٹے نے، اور وہ جناب علی اس نے جا کے پاسپورٹ بنانا شروع کر دیا. پروسیس اس کا جو بھی تھا بہرحال وہ پروسیس کمپلیٹ ہوا. اور ایک دن آتا ہے کہ اس کی والدہ حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتی ہے. عزیزو، حج پر جانے سے پہلے اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا. اس نے کہا جا بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، تو نے مجھ کو حج کروایا ہے، میں جہاں جس جگہ پہ جاؤں گی، جس مقام پہ جاؤں گی، میں تمہارے لیے دعائیں کروں گی، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر اپنے فضل و کرم فرمائے. لو جی، حج کے ایام جیسے جیسے قریب آتے جاتے ہیں تو یقین جانیے حجاج کو جو لذت اور جو انتظار ایک ایک دن وہ گن رہے ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ عزیزو، یہ ستمبر کا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، اور 2015 کی بات ہے. 2015 کو عزیزو مکہ مکرمہ کے اندر بہت زیادہ آندھی اور طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، بے حد بارش. اور یہ وہ وقت تھا جب بیت اللہ شریف کی توسیع ہو رہی تھی. بن لادن کی کمپنی وہاں بڑی بڑی کرینیں وہ کام کر رہی تھی. اچھا، جس وقت بارش آتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں خود تھوڑا سا اس کو بھگت چکا ہوں. اتنی شدید بارش، اس قدر طوفانی بارش، اور اس کے ساتھ بے حد آندھی. لو جی، حجاج کرام جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کا سین جو ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ 26 ذی الحجہ کی بات ہے، حج جو ہے بالکل قریب تھا. اور اچانک ایک حادثہ ہوتا ہے، حرم کی تاریخ کا انتہائی اندوہناک واقعہ. کرین جو سعی ہے نا، جہاں پر صفا اور مروہ کرتے ہیں، اس کو مسا کہتے ہیں، اس کے باہر بہت بڑی کرین لگی ہوئی تھی، اور وہ کرین اندر جو ہے سین کے حرم تک آئی ہوئی تھی. وہ بارش اور وہ آندھی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا ایک حصہ صحن کے اندر آ کے گرتا ہے. اور عزیزو، اس کے نتیجے میں 110 سے زیادہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا حادثہ تھا، اور اس میں 238 لوگ زخمی ہوتے ہیں. دفاع المدنی، جو سول ڈیفنس والے ہیں، رضاکار، پولیس، سارے وہ موقع پہ پہنچتے ہیں. جو شہداء تھے ان کو اٹھایا جاتا ہے، جو زخمی تھے ان کو اٹھایا جاتا ہے. اور ناظرین کرام، یہ جو 38 زخمی تھے، اس میں الجزائر کی وہ حاجہ جو حج کرنے کے لیے آئی تھی وہ بھی شامل تھی. یہ کو بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ زخمی ہوئی. اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم کیا، زخم اس کے بہت زیادہ نہیں تھے. اب اس دوران میں سعودی حکومت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے یاد ہے کہ ملک سلمان حافظہ اللہ نے اس وقت جو شہداء تھے ان کو 1 ملین ریال اس کا بدلہ یا اس کو تعویض اس کو دیا تھا. لو جی، یہ جو خاتون تھی یہ بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئی، اس کا علاج ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ اس نے حج کیا. حج کرنے کے بعد مدینہ شریف گئی. پورے ارکان حج کرنے کے بعد واپس الجزائر آ جاتی ہے. لو جی ناظرین اکرام، اس نے آ کے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے کوئی جگہ، کوئی مقام ایسا خالی نہیں ہے جہاں پہ مجھے تمہارے لیے دعا کرنی چاہیے تھی، میں نے وہاں جی بھر کے تمہارے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری شادی کا بندوبست کرے. اور ناظرین اکرام، اگلی بات سننے والی ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں آئی، محرم کا مہینہ شروع ہوا، اور ایک دن وہ خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سعودی سفارت خانے کے ذمہ داران اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے آ کے پوچھا، آپ فلاں ہیں؟ ان کا ہاں میں فلاں ہوں. تحقیق کرنے کے بعد وہی خاتون ہے. ہاں. انہوں نے کہا جی کہ سعودی حکومت نے
جتنے زخمی تھے ان کے زخموں کے برابر، یعنی ان کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا زیادہ گہرا زخم تھا، تھوڑا تھا، زیادہ تھا، اس کا آپ کو معاوضہ ہر زخمی کو دیا گیا۔ اور یہ جو معاوضہ وصول کرنے والے ہیں ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا، خوشی ہوگی کہ یہ معاوضہ جو تھا وہ جو اس کے بیٹے نے حج کے اوپر خرچ کیا تھا اس سے 7 گنا زیادہ تھا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ انہوں نے اس کو چیک دیا اور کہا الجزائر کے کسی بھی بینک میں جاؤ، جا کے اس چیک کو کیش کرا لو۔ اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، گئی جا کے بینک سے اس نے پیسے لیے، اور پیسے واقعتاً اتنے زیادہ تھے، اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھے۔ اب اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جو حج پہ خرچ ہوا تھا اس سے 7 گنا زیادہ تھے وہ پیسے۔ اس نے پتہ کیا کیا عزیزو؟ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اس نے کہا میرے بیٹو، یہ جو پیسہ ہے اس کا مستحق کون ہے؟ اس کا مستحق وہ میرا بیٹا ہے جس نے مجھ کو حج کرایا تھا۔ اس نے اس کو گلے سے لگایا، اور جس طرح اس نے کسی دن اس کی جھولی میں پیسے ڈالے تھے، اپنی والدہ کی جھولی میں، اس نے وہ پیسے اپنے بیٹے کی جھولی میں ڈال دیے۔ اس نے اپنی شادی کروائی، اس نے گاڑی خریدی، اس نے مکان خریدا، اور عزیزو اپنی ماں کی دعائیں لے کر اپنی دلہن کو اپنے گھر لے کے آ گیا۔ یہ ہے انجام، یہ ہے بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر۔ جس نے اپنی ماں کی دعائیں لی، جس نے اپنی ماں کو خوشی مہیا کی، جس نے اپنی ماں کو حج کرایا۔ عزیزو اس واقعے کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے بے شمار اس کے اندر سبق ہیں، دروس ہیں۔ انشاءاللہ اگر کبھی اللہ کو منظور ہوا تو میں بھی آپ کو اپنی بات سناؤں گا، اپنا واقعہ سناؤں گا کہ میں سعودی عرب کس طریقے سے آیا۔ میری والدہ نے بھی مجھ کو الحمدللہ حج کی تمنا، لیکن میری بات جو ہے یہ 1980 کی بات ہے جب میں سعودی عرب آیا تھا۔ انشاءاللہ کسی وقت آپ کو یہ واقعہ اپنا ذاتی اس لیے بھی سناؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کو سن کر، اور یہ جو واقعہ میں نے آج آپ کو بیان کیا ہے، اس واقعے کو سن کر بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماؤں اور اپنے والدین، اپنے باپ کی خدمت کے لیے مستعد ہو جائیں گے۔